علیکم، پروگرام پس آئینہ میں آپ کا میزبان غلام نبی مورائی۔ ناظرین، پروگرام پس آئینہ رات کو، پیر کی رات کو 10 بجے نشر ہوتا ہے، پھر ریپیٹ ہوتا ہے اسی رات کو 1 بجے، پھر نیکسٹ ڈے 2 بجے دن کو یہ پروگرام ریپیٹ ہوتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے حالات حاضرہ پہ۔ حسب معمول ہمارے مہمان ہیں ہمارے محب اللہ شاہ صاحب۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ شاہ صاحب، حکومت اور اپوزیشن، 2 مہینے پہلے کوئی اور حکومت میں تھا، اب کوئی اور، اس وقت اپوزیشن میں، اب اپوزیشن حکومت میں آ گئی ہے اور حکومت اپوزیشن میں آ گئی ہے، تو ان دونوں کی جو آپس کی رنجشیں، لڑائی، وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ عمران خان ہر دوسرے دن ایک بہت بڑا جلسہ کرتا ہے۔ 2 دن پہلے 6 تاریخ کو انہوں نے اس میں میاں والی میں بہت بڑا جلسہ کیا۔ ساتھ ساتھ جو بی بی ہے مریم نواز، وہ بھی تقریباً اسی رفتار سے جلسے کر رہی ہے۔ جو ہمیں نظر آتا ہے سوشل میڈیا پہ یا ادروائز مین اسٹریم میڈیا پہ، ان کے جلسے اور ان کے جلسے میں فرق یہ ہے کہ کئی گنا زیادہ لوگ آتے ہیں عمران خان کے جلسوں میں۔ یہ ایک دوسرے کے پیچھے پڑنے والی بات ہے، وہ عمران خان کی ہم نہیں چھوڑیں گے، یہ نہیں کریں گے، اس کی ملکیت اور اس کے اثاثے سب کچھ نکال کے باہر رکھیں گے، یہ رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں، اور ان کی حکومت کے جو ترجمان وہ کہتے رہتے ہیں۔ ادھر سے اپوزیشن کے ترجمان جو ہے وہ انہی چیزوں پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ہماری جو سازش ہوئی، امپورٹڈ حکومت ہے، اور جلدی الیکشنز ہوں۔ بنیاد ہے کہ الیکشنز جلدی ہوں۔ جلدی جب ہوں گی تو میرے نظر میں اگست، سپٹمبر، اکتوبر یہ مناسب مہینے ہیں، جلدی سے جلدی ہو سکتا ہے۔ اب اگر یہ اسمبلیاں قائم ہیں، یہ حکومت قائم ہے، اور جا کے جون میں اگر یہ بجٹ دینے کے بعد اسمبلیاں ڈیزالو کرتے ہیں تو پھر ممکن ہے کہ یہ اکتوبر تک الیکشنز ہو جائیں، ورنہ تو پھر اگلی فروری مارچ پھر حالات کنڈیوسو ہیں الیکشنز کے لیے، نہیں تو پھر اگین سپٹمبر اکتوبر، جولائی اگست سپٹمبر اکتوبر۔ ان حالات میں جو موجودہ ٹرموائل ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ملک کی اقتصادی حالات کو دیکھتے ہوئے، اندرونی حالات کو دیکھتے ہوئے، بین الاقوامی حالات کو دیکھتے ہوئے، ہم افورڈ کر سکتے ہیں اتنی بڑی جنگ کو، جو جنگیں چل رہی ہیں، جو ان کی ذاتیات پہ مشتمل ہے۔ اب 75 سال کے بعد بھی ہم کوئی نظام نہیں دے پائے، ہم کوئی سسٹم نہیں لا پائے، ہم کوئی جمہوریت کی بات کریں، جس جمہوریت کی بات کرتے ہیں وہ اس میں جو باضمیر شہری ہے اس کو شرم بھی آتی ہے کہ یہ جمہوریت کا کیسا ماڈل ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اور آپ کیا کہیں گے؟ صاحب، یہ جو صورتحال جو بنتی جا رہی ہے، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، حکومت اور اپوزیشن، جو آج کل یہ حکومت اور اپوزیشن ہے، ان دونوں کے درمیان ٹینشنز جو ہیں وہ بہت بڑھ رہے ہیں۔ اور جلسے جلوس، جس طرح آپ نے کہا، بالکل عمران خان صاحب کے جلسے بڑی تعداد میں لوگوں کو کھینچ لاتے ہیں سننے کے لیے۔ اسی طرح اپوزیشن میں بھی مریم نواز صاحبہ، انہوں نے وہ حکومت میں حکومت میں، لیکن انہوں نے بھی جلسے شروع کر دیے ہیں۔ فرق ہے عوام جو پارٹیسپیشن ہے اور ایک دوسرے کے متعلق جو الفاظ وہ کہہ رہے ہیں، حکومت والے، اپوزیشن والے، اس سے تعلقات بھی، ٹینشنز بھی اور خراب ہو رہے ہیں، اور پبلک میں بھی پولرائزیشن بڑھ رہی ہے بہت۔ اب بات یہ ہے کہ اگر ہم آگے دیکھیں تو اس صورتحال میں یہ بات تو ہے کہ اکانومی جو ہے وہ پہلے ہی کمزور ہے، اور اس قسم کے جو تضادات اور کنفلکٹس ہیں، اس میں اکانومی پر کوئی توجہ نہیں دے پائے گی حکومت۔ پلس جو فیصلے کرنے چاہیے اکانومی کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے،
اس کے لیے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کوئی کنسنسس ہونا چاہیے، ورنہ کوئی فیصلہ کوئی حکومت کرے گی اکنامک پالیسیز کے متعلق، اب جیسے آ رہا ہے کہ بجلی کے ریٹس بڑھنے والے ہیں، گیس کے ریٹ اور بڑھنے والے ہیں، تو جو ماحول ہے وہ اپوزیشن اس کی مخالفت کرے گی، جس طرح حکومت جو پہلے یہ اپوزیشن جو آج کل حکومت میں تھی، جو پہلے حکومت میں تھی، انہوں نے فیصلے کیے تو آج والی حکومت اپوزیشن میں تھی، انہوں نے اس کی مخالفت کی، مطلب کہ میرٹ پہ کوئی نہیں دیکھتا، صرف یہ ہے کہ اپوزیشن فار دی سیک آف اپوزیشن۔ اب یہ پولرائزیشن جو بڑھ رہی ہے، ایک دوسرے کو ایک لحاظ سے تھریٹس بھی دے رہے ہیں۔ اب اگر الیکشن کی بات ہو تو الیکشن کون کرائے گا بھائی؟ اور اس ماحول میں آیا فیئر اور فری الیکشنز ہو پائیں گی؟ کیئر کیا ٹیکر پرامن الیکشن ہو پائیں گی؟ کیئر ٹیکر حکومت بنے، ایک تو اس پہ کنسنسس ہو، اور ایسی کیئر ٹیکر جو ہمت والی مضبوط ہو، یہ نہ ہو کہ وہ بیساکھیوں پہ چلے۔ ہمارے ہاں جو کیئر ٹیکر حکومتیں ہوئی ہیں ماضی میں، زیادہ تر بیساکھیوں پہ چلی ہیں، اور کسی نے کسی کی حکم اور اشارے پہ وہ فیصلے کرتے رہی ہیں۔ لہذا الیکشنز میں جو پہلے کئی الیکشنز ہوئی ہیں، لوگوں کا اعتبار ان الیکشنز میں اتنا نہیں رہا کہ وہ فیئر اور فری الیکشنز ہیں۔ تو اگر آگے دیکھتے ہیں تو یہ جو ماحول ہے، ایک تو پہلے اتنا خراب ہو چکا ہے، پہلے ہی پولرائزیشن ہے، جو ایشوز ہیں ان کے متعلق کوئی تصفیہ کون کرے گا؟ اگر جو آج کل کی اپوزیشن ہے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے اور ہمیں ناانصافی سے زیادتی کر کے ہمیں ہٹایا گیا کسی کی فرمائش پوری کرنے کے لیے، اب یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے، اس کو کون سیٹل کرے گا؟ پبلک میں جو پرسپشن ہے وہ تو ہے، لوگوں کے اندر تو جو جس انداز سے لوگ نکل رہے ہیں ہر جلسے میں، یا جو پچھلے اتوار کو ہر شہر میں رات کو لوگ نکلے، اور باہر کے کئی ملکوں میں جو پاکستانی تھے، تو پبلک پرسپشن تو ہے کہ ہاں زیادتی ہوئی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ میرے خیال میں جس طرح اور پاکستان کی کئی ایسی حقیقتیں ہیں جو عوام پر آشکار نہیں ہو پائیں، یہ بھی نہیں ہو پائے گی۔ لیکن اگر ہم فیوچر کو دیکھیں آگے، تو اس پہلے تو بھائی ماحول کو ڈیفیوز کریں، پولرائزیشن کو کم کریں، کیونکہ یہ الیکشنز کے لیے ایک پیسفل ایٹماسفیئر چاہیے۔ ایک قسم کے ٹینشن اور ماحول میں جس میں کوئی کسی کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، جو ایک بات کہتا ہے اس کی مخالفت دوسرا کرے گا، چاہے کتنی بھی صحیح ہو یا غلط ہو، اس سے مراد نہیں ہے۔ تو اس پولرائزیشن میں فری اور فیئر الیکشن کرانا کتنا مشکل ہوگا، اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جو لوگ بیٹھے ہیں، جن کی ذمہ داری ہے، افسوس تو سب سے زیادہ ذمہ داری تو حکومت کی ہوتی ہے بھائی، اور وہ خود اگر ماحول کو خراب کر رہے ہیں، میرے خیال میں حکومت کو کچھ تدبر اور صبر اور ایک ٹھنڈا پن دکھانا چاہیے، بجائے اس کے کہ حکومت کے جو وزیر صاحبان ہیں وہ اس قسم کے بیانات دیں جس سے آگ اور بھڑکے۔ حکومت کا یہ کام نہیں ہوگا، یہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہوتا۔ آپ آگ بھڑکائیں نہیں، آپ آگ کو ٹھنڈا کریں، ماحول کو نارملائز کریں۔ اس وقت یہ ہے کہ جی ایک طرف سے اگر کوئی ایک بات غصے والی بولتا ہے یا جذباتی بات بولتا ہے تو حکومت کی طرف سے بھی ایک نہیں دو بار ایسے الفاظ سخت بولے جاتے ہیں جو ماحول کو اور گرما دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
اپوزیشن جو بھی کہے، اور آج نہیں ماضی میں بھی اپوزیشن کا کام یہی ہوتا ہے کرٹیسائز کرنا. یہ اور بات ہے کہ زبان صحیح ہونی چاہیے، لیکن حکومت کا کام یہی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس آگ کو اور اس پہ تیل چھڑک دے کہ نہیں اور بڑھ کے. سب سے پہلے ذمہ داری ہے حکومت کی کہ ماحول کو ٹھنڈا کریں، ماحول کو گرمائیں نہیں. اور پھر میرے خیال میں عدالتوں نے بھی، چونکہ بہت سی باتیں اب عدالتوں کے پاس جا رہی ہیں اور آئینی رول تو ان کا ہے، میرے خیال میں اگر وہ اس پہ کچھ کرے بجائے اس کے کوئی غیر سیاسی نظام والے اور کوئی اور آ کے کرے. عدالتوں کو بلاتے ہیں نا، سب پارٹیز کو بلائیں، کئی کیسز چل رہے ہیں انہی کی بنیاد پہ، اور کوئی کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے اس پہ اتفاق کرا لیں. میرے خیال میں وہ بہت ضروری ہوگا تاکہ ماحول میں ایک نارملائزیشن ہو، پولرائزیشن ختم ہو، اور اگلی الیکشنز کے لیے وہ جتنی بھی ہو، جتنی جلدی ہو تو بہتر، لیکن اس کے لیے ماحول بنائیں تاکہ ایک مناسب نارمل طریقے سے ماحول بنے اور فری الیکشن ہو. یا حکومت کی سب سے پہلے ذمہ داری ہے، وہ پوری نہیں کرتی تو میں عرض کروں گا عدالتوں کا کام ہے کہ وہ بلا کے ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنوائیں. ناظرین لیتے ہیں ایک وقفہ. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب، ہمارا جو ایٹم اب ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بڑا سیریس ہے. پانی، پاکستان پورے میں پانی کا مسئلہ ہوتا جا رہا ہے. خاص طور پہ یہ 3 مہینے یا 4 مہینے، مارچ اپریل مئی، ایون فیبروری مارچ اپریل مئی، جون میں شاید کچھ پانی آ جائے، برف پگھلے یا بارشیں ہوتی ہیں. اب ان حالات میں ہمارے پاس کوئی نیشنل پالیسی نہیں ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں کراپ پیٹرن کی پوری پاکستان لیول پہ، تو ہمیں یہ سمجھ نہیں ہے کسی کو کہ کون سا کراپ جس کو زیادہ پانی چاہیے اور کم پیداوار دیتا ہے، کون سا کراپ جس کو کم پانی چاہیے اور زیادہ پیداوار دیتا ہے. چونکہ میں بھی زراعت سے تعلق ہے، آپ کا بھی زراعت سے تعلق ہے، تو فار ایگزامپل ایک زمانے میں کاٹن، ساؤدرن پنجاب میں کاٹن کا بیلٹ کہا جاتا تھا، کاٹن ایریا کہا جاتا تھا. سملرلی سینٹرل پنجاب میں پھر وہ چاول بھی کاشت کرتے ہیں، سٹرس بھی کرتے ہیں اور چیزیں بھی کرتے ہیں. مگر سینٹرل پنجاب والوں نے بھی کیا کیا کہ وہاں بھی گنا لگانا شروع کر دیا. اب ایک زمانے میں 92 سے پہلے کوٹڑی بیراج میں پانی آتا تھا، وہی پانی جب بدین، ٹھٹا ڈسٹرکٹ اور ٹنڈو محمد خان ڈسٹرکٹ ان کو سیراب کرتا تھا اور یہاں پانی جاتا تھا، تو یہ پاکستان کو بتانے والی بات ہے کہ وہاں کی ریکوری اور وہاں کی ییلڈ، یعنی پر من جتنی اس کی پروڈکشن ہے ایکڑ سے پر ایکڑ کتنے مان نکلتے ہیں گنے کے اور چینی کے، دونوں کوٹڑی بیراج میں پانی جانے سے مور آر لیس 1.5 ٹائمز مور ہے. اب کیونکہ ان حالات میں سینٹرل پنجاب میں گنا لگانا، جہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں 2007 کی بات ہے، فراسٹ کی وجہ سے گنے پہ اتنا حملہ ہوا کہ گنا ییلڈ بھی 50% اور ریکوری بھی 50%. تو ایک تو اوور آل نیشنل پالیسی نہیں ہے کوئی، نمبر 1. نمبر 2، پھر 91 واٹر اکارڈ بنا، نواز شریف ہی نے بنایا تھا، اور یہاں جام صادق علی صاحب چیف منسٹر تھے، انہوں نے بنایا. وہ 91 اکارڈ کے مطابق پانی نہیں ملتا. حالانکہ اب جو وہاں چیئرمین ہے اس ادارے کا، جو ادارہ پانی کی وراثت کرتا ہے، وہ سندھی ہے، جنہیں جو ہے سندھ کا ہے، مگر اس کی نہیں چلتی کیونکہ میبرس اینڈ میجورٹی پنجاب وغیرہ سے تو وہ لوگ فیصلے کرتے ہیں. اب لوگ ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ چلو جی، شہباز شریف بھی کہتا ہے کہ میں سندھ کو پانی دوں گا، ادھر سے ہمارے وزیر خورشید شاہ صاحب ہیں جو پانی کے وزیر ہیں، پھر بھی 91 اکارڈ امپلیمنٹ نہیں ہوتا نظر آ رہا ہے. اب یہ پانی جو کراچی تک آتا ہے
کراچی کے لوگ بھی انڈس کا پانی پیتے ہیں ان میجورٹی، اور انڈس خشک لگا ہوا ہے۔ ابھی کی صورتحال یہ ہے کہ سندھ میں لوگوں نے کاٹن بوئی ہوئی ہے، وہاں پانی نہیں ہے اس کو دینے کے لیے۔ 21 دن کیا 30 دن ہو گئے، حالانکہ 21ویں دن ملنا ہی ملنا ہے اس کو دوسرا پانی۔ میں اس سنڈے کو فرائیڈے کو گیا تھا، میں آپ کو کیا بتاؤں، پوری میں سامارو تک گیا تھا، سب خشک تھا، فصلیں سوکھ رہی تھیں، لوگ چلا رہے تھے۔ Nobody was prepared to listen to them۔ جہاں پانی ہر ہفتے جاتا تھا، ہر روز بہتا تھا، وہاں اب 3 ہفتے کے بعد ان کی باری آتی ہے پانی کی۔ ان حالات میں ایگریکلچر تباہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ پانی کی وراثت جب تک ہم سیٹل نہیں کریں گے، کون سے کراپ پیٹرن ہم سیٹل نہیں کریں گے، اور ہم جب مل بیٹھ کے، خاص طور پہ پنجاب میں اور زیادہ زمینیں نکل رہی ہیں، زیادہ کنالز بنا رہے ہیں جو کہ ہمارے واٹر اکارڈ کے اس کے بالکل ہی مخالف چیز ہے۔ اب ان حالات میں آپ کیا دیکھتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پانی پہ جنگ ہوگی، اب جو جنگ ہوگی وہ پانی پہ ہوگی۔ اگر یہ حالات ہیں، ہم نے نیشنل پالیسی نہیں دی، کراپ پیٹرن یا کراپ زوننگ نہیں کی، اور ان حالات پہ ہم نے دھیان نہیں دیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دوسرا کرائسس جو پاکستان کو ہٹ کرے گا؟ اب یہ واٹر کرائسس تو بالکل ہی بڑا بحران ہے اور کرائسس کی شکل ہے، اور اگر اس کو منصفانہ طریقے سے اس کو حل نہیں کیا گیا تو بڑی مشکلات پیدا ہوگی سب کے لیے۔ دیکھیں، ایک واٹر پالیسی تو نہیں ہے جس طرح آپ نے کہا، یہ 1940 سے واٹر ایشو چل رہا ہے، مختلف ایگریمنٹس ہوئے، لیکن یہ ہے کہ ایگریمنٹس پہ عمل نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں ویسے بھی قانون پر عملداری جو ہے اس کا بڑا فقدان ہے، آئین پہ ہی عمل نہیں ہوتا، باقی قوانین کی کیا حیثیت ہے؟ تو واٹر اکارڈ آپ نے کہا 91، اس پہ عمل نہیں ہوتا، آئین پہ عمل نہیں ہوتا، تو 91 کا اکارڈ کیا حیثیت رکھتا ہے کہ اس پہ عمل ہو؟ تو زور زبردستی سے بہت سے چیزیں ایگریمنٹ یا قانون کے خلاف کی جا رہی ہیں، اور یہ چل رہا ہے۔ اب دنیا میں، بالکل دنیا میں بھی ایک لارجر پکچر اگر ہم دے دیں کہ واٹر کرائسس دنیا میں کئی ملکوں میں ہو رہا ہے، بڑھ رہی صورتحال، خاص طور پر افریقہ اور ایشیا میں یہ تو بہت کئی کامن مسئلہ بن گیا ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے اگر آتے ہیں تو ہمارے ہاں میرے نظر میں 2 یکایک ایسے مسئلے پیدا ہو گئے جس کی وجہ سے دوسرے ملکوں کے مقابلے میں پاکستان کی صورتحال زیادہ گمبھیر ہو گئی ہے۔ کیوں؟ ایک تو یہ ہوا جو آپ نے ذکر کیا کہ یہاں پہ گنے کو کراپ پیٹرن جو ہے یا کوئی پالیسی نہیں ہے، گنے کی کاشت جو ہے ان علاقوں میں ہوتی رہی جو گنے کی کاشت کے لیے مناسب ہی نہیں تھے۔ دیکھیں، جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ دیکھیں گنے کی کاشت کے لیے ہیومڈ کلائمیٹ بہت ضروری ہے، ڈرائی کلائمیٹ کی بجائے۔ اس کا مطلب ہوا کہ جو سندھ کا لوور سندھ ہے، ساؤدرن ایریا، سب سے زیادہ وہ مناسب ایریا ہے شوگر کین کلٹیویشن کے لیے۔ ایوب خان نے اپنے زمانے میں پہلی شوگر مل جب حکومت میں لگائی، وہ ٹنو محمد خان میں لگائی۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ میں نے جو ڈیٹا مجھے یاد پڑتا ہے کہ اگر یہاں لوور سندھ میں آپ گنے کی کاشت کرتے ہیں تو اس میں سوکروز کنٹینٹ جو ہے وہ 11% ہے۔ اگر آپ سینٹرل پنجاب میں گنے کی کاشت کرتے ہیں تو اس میں 9% ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 2% یہاں پہ زیادہ شوگر کنٹینٹ ہے، سوکروز کنٹینٹ ہے اس گنے میں۔ سب سے زیادہ شوگر ملز یہاں پہ ہونی چاہیے تاکہ ایفیشنسی آف پروڈکشن ہو۔ شاہ صاحب ایک اور پوائنٹ ایڈ کروں میں کہ ییلڈ جو ہے یہاں
کوٹری بیراج کے علاقے میں، یہ لوور سندھ میں جہاں ہیومڈ کلائمیٹ ہے، وہاں 1800 مان پر ایکڑ بھی آتی ہے، اور پنجاب میں 700 800 سے زیادہ نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، پروڈکشن بھی ہے اور سوکروز کنٹینٹ بھی ہے۔ اچھا، اس کے یعنی یہ عقل مندی کی بات تو یہ ہے، پھر اس عقل مندی پہ ایک عمل کیوں نہیں ہوتا؟ بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو شوگر ملز ہیں وہ سیاسی انڈسٹریز بن چکی ہے، اس لیے قانون پر عملداری نہیں ہوتی، کہ جو قانون کو وائلیٹ کرتے ہیں وہ اسمبلیز میں بیٹھے ہیں۔ اور میری نظر میں اگر اس ملک میں ایک بھٹو صاحب نے نیشنلائزیشن کی تھی، میری نظر میں اگر کوئی انڈسٹری آج کل کے پاکستان میں جو نیشنلائز ہونی چاہیے تاکہ پاکستان کی ریاست کے اور عوام کے مفادات کو پروٹیکٹ کیا جائے اور یہ پانی کا کرائسس جو ہے وہ آگے بڑھ کے اور خطرہ نہ بنے، تو سب سے پہلے تو آپ شوگر انڈسٹریز کو نیشنلائز کرے پاکستان، اور پھر اس پہ بندش لگے گی، ورنہ یہ بندش نہیں بنے گی۔ ایک تو یہ ہوگا۔ دوسرا، یہ جو ہے سندھ کا مسئلہ ایک اس وجہ سے بھی بنا کہ اگر پانی کم آ رہا ہے اوپر سے تو یہاں جو سمندر کا جو سالٹش واٹر ہے وہ لاکھوں ایکڑ کو تباہ کر رہا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ خاص طور پر سندھ کے لیے یہ مسئلہ ایک دگنا خراب ہو رہا ہے۔ ایک تو جو کراپ ہونے چاہیے تھے یا وہ ان علاقوں میں ہو رہے ہیں جہاں پہ نہیں ہونے چاہیے، جو عقل مندی اکنامک لاجک جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہاں نہیں ہو، یہاں ہونے چاہیے، لیکن جو پاور پالیٹکس ہے وہ نہ عقل مندی کو نہ قانون کو سب کو وائلیٹ کر رہی ہے۔ اس لیے میں نے کہا اس کو نیشنلائز کرو، اس کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا۔ تو پھر نیچے جو ہے یہ لاکھوں ایکڑ زمین جو سمندر کا پانی لاگے اس کو پروڈکٹیوٹی کو خراب کر رہا ہے، اس کا پھر علاج نہیں ہو رہا ہے، تو سندھ کے لیے دونوں مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اب اس کا علاج تو ایک یہی ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ شوگر انڈسٹری اس کو نیشنلائز کرو، دوسرا جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے اس ایشو کو وہاں پہ رکھیں، اور جب تک اس کی کوئی سیٹلمنٹ نہ ہو اس ایشو کو اس ایجنڈا سے نہ ہٹائیں، ہمیشہ رہے، تاکہ اور مقصد کیا ہو؟ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ اسی مقصد کے لیے ہے کہ جو قانون بنے ان پہ عمل داری کی ذمہ داری کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی ہے۔ اگر صوبے کے کوئی لوگ جو اختیار میں ہیں یا وفاق میں جو لوگ اختیار میں ہیں اور وہ اس پہ عمل نہیں کرتے تو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ایک اوپر بیٹھتی ہے تاکہ وہ کرے۔ اب یہ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے درمیان ایک الائنس ہوا ہے، اور سندھ کے وزیر جو ہے خورشید شاہ صاحب وہ واٹر منسٹر ہے، تو ایک لحاظ سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے پیپلز پارٹی پہ اور نواز لیگ پہ بھی کہ پاکستان کے جو کامن مفادات ہیں ان پہ آپ زیادہ بردباری اور ہمدردی سے اس مسئلے کو حل کریں۔ یہ مسئلہ پاکستان کے لیے تو ہے ہی، سندھ کے لیے بہت زیادہ سیریس ہے، اور پیپلز پارٹی کو اور نواز لیگ کو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں بیٹھ کے اس کا سدباب کریں، نیشنلائز کریں شوگر انڈسٹریز کو، اور پانی کی وراثت کو جو 91 کا اکارڈ ہے اس پہ سختی سے عمل کرائیں، اور جو وائلیٹ کرے اس پہ کوئی پینلٹی لگاؤ بھائی، تاکہ احساس ہو قانون کو وائلیٹ کرنے کی سزا ہوتی ہے۔ ناظرین لیتے ہیں ایک وقفہ، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شاہ صاحب، روس اور یوکرین کی جنگ بظاہر نظر آ رہا تھا کہ چند دنوں کی جنگ ہے، روس یوکرین کو فتح کر لے گا، مگر امریکہ یورپین یونین کی سپورٹ کی وجہ سے، نیٹو کی سپورٹ کی وجہ سے یوکرین ابھی تک لڑ رہا ہے، اور رشین کے پریزیڈنٹ پیوٹن نے سوچ رہا ہے کہ بات چیت کی جائے۔ فرینچ جو
پریزیڈنٹ ہے اس سے بھی بات ہوئی ہے پیوٹن کی، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم ریزالو کریں کس طرح. اب ان حالات میں رشیا کے لیے ادروائز سائیکولوجیکلی تو بڑا سیٹ بیک ہے، چونکہ اس کی سوچ یہ تھی کہ جلدی میں فتح کر لوں گا یوکرین کیا چیز ہے. جب یہ دوسری سپورٹ ملی ہے یوکرین کو، ان حالات میں آپ اس جنگ کو پوری دنیا کے تناظر میں کس طرح دیکھتے ہیں؟ صاحب اس کو اگر ایک جملے میں ہم سم اپ کریں اور پھر آگے تفصیل میں جائیں گے تو دوسری عالمگیر جنگ کے بعد اتنی صورتحال خراب نہیں ہوئی ہے جتنی آج کل ہے یورپ میں. یعنی یوں سمجھیے کہ اگر ایشیا اور افریقہ کو نکال بھی دیں لیکن یورپ جو ہے تو ایک یورپین وار یا ایون نیوکلیئر وار کے بہت قریب آ چکا ہے اور اس کے کئی وجوہات ہیں. بات آپ نے جس طرح کہا کہ پہلے ہر ایک کا یہی خیال تھا کہ یہ لڑائی محدود مقاصد کے لیے ہے اور یہ جلدی ختم بھی ہو جائے گی اور کوئی تصفیہ ہو جائے گا. لیکن اس آگ کو بھڑکانے والے بہت ہیں اور بڑے طاقتور لوگ ہیں جو اس آگ کو بجھنے نہیں دیتے. سب سے زیادہ افسوس کی بات تو یہی ہے جو شروعات ہوئی وہ جو یوکرین کے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ 2014 سے یہ ایک لحاظ سے ایک نئی پالیسی اس پہ عمل ہونا شروع ہوا جو نیٹو کی طرف سے بنائی گئی. 2014 میں جو صدر صاحب تھے یوکرین کے ان کی یہی کوشش تھی کہ یورپ کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ اور روس کے ساتھ تعلقات ہم برابری کے رکھیں، دوستانہ رکھیں. ہم نہ اس کیمپ میں جائیں نہ ہم اس کیمپ میں جائیں. لیکن نیٹو کے کچھ لوگ جو تھے ہاکس ہوتے ہیں نا جو لڑائی کو پسند کرتے ہیں، جھگڑے فساد کو، اور دوسرے ذرا جو امن پسند ہوتے ہیں وہ ان سے، تو اس میں ہاکس جو تھے ان کی تھی کہ نہیں ہم نیٹو کو بڑھا کے لے جائیں گے روس کی بارڈر پہ. اور یہ جو پہلے ایگریمنٹس ہوئے تھے 1991 میں جب سوویت یونین ٹوٹا تھا اور یہ کئی ممالک آزاد ہو گئے تھے انکلوڈنگ یہ جو یوکرین ہے یا بیلاروس ہے یا وہ لیتھویانا ہے یا مولڈوویا ہے، یہ سوویت یونین کا حصہ تھے. اور اس میں ایگریمنٹ یہ ہوا تھا کہ بھائی نیٹو ان ممالک کو جذب نہیں کرے گا اور نیٹو کی فوجیں یا یہ نیٹو کی جو طاقت ہے ملٹری پاور وہ اور روس کے قریب نہیں جائیں گے، یہ ملک بیچ میں بفر رہیں گے. اس پہ عمل نہیں ہوا. نیٹو نے 3-4 ممالک کو اپنے ممبرشپ دے کے اپنی فوجوں کو لے کے گئے قریب روس کی بارڈر پہ. باقی بچا بیچ میں روس اور نیٹو کے درمیان، باقی بچا یوکرین، ایک ملک رہ گیا. اب وہ پہلے روس کمزور تھا تو وہ دیکھ رہا تھا کہ ہم ایگریمنٹس پہ کوئی عمل نہیں ہو رہا ہے لیکن اس کی طاقت نہیں تھی کہ اس کو روک سکے. اب وہ طاقتور ہو گیا تھا گزشتہ 20 سال کے اندر، تو اب اس نے کوشش کی کہ ہاں ہم روکتے ہیں. اور یہ لڑائی سے پہلے بھی خاص طور پر فرانس اور جرمنی ان کے لیڈرز نے کوشش کی کہ ایگریمنٹ کرا لیں روس اور یوکرین کے درمیان. لیکن امریکہ میں جو آج کل ایڈمنسٹریشن ہے بائیڈن صاحب کا، وہ زیادہ اس پہ ہاکس جو ہیں حاوی ہو گئے ہیں. میں کہتا ڈونلڈ ٹرمپ جب تھے امریکہ کے صدر تو روس سے تعلقات اتنے خراب نہیں تھے ان کے.
اب جو بائیڈن صاحب کے آنے کے بعد جو لوگ ہاکس ہیں وہ ڈامینیٹ ہو گئے ہیں، وہ زیادہ بااثر ہو گئے ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہے کہ نہیں، اب یہ موقع ہے کہ روس کو کمزور کیا جائے بازو بروڑا جائے اس کا تھرو یوکرین، اور اس کے سامنے ہم نہ بھی آئیں، لیکن پریکٹیکلی امریکی ہتھیار ہیں، امریکی آرمامنٹس ہیں، امریکی جہاز ہیں یا نیٹو کے جو جہاز ہیں، جو ٹینکیں ہیں، جو میزائلز ہیں، جو آرمرڈ وہیکلز ہیں، جو انٹیلیجنس ہیں سیٹلائٹ سے ہیومن انٹیلیجنس، وہ سب امریکہ اور نیٹو کی ہے، جو یوکرین کا ہاتھ بڑھا کے اور وہ لڑائی کرا رہی ہے۔ سامنے اس کا چہرہ ہے یوکرین کا، اس کے پیچھے اس کو چلانے والے امریکہ اور نیٹو کے لوگ ہیں، اور انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ اب اس میدان پہ صلح صفائی فی الحال نہیں کرانی جب تک کہ ہم روس کو بالکل ہی نیچا نہ دکھائیں۔ ایکچولی لڑائی یوکرین تو بیچ میں مارا جائے گا، اصلی لڑائی تو امریکہ اور روس کی ہو رہی ہے کہ امریکہ روس کو کس طرح کمزور کر کے نیچی لیول پہ لے آ سکتا ہے تاکہ آئندہ کے لیے کوئی چیلنج نہ بنے۔ اب یہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ جو رول، جو ذمہ داری جس کی بنتی ہے اور جو متاثر بھی ہوں گے وہ ہے یورپین ممالک۔ ایشیا بہت دور بیٹھا ہے، ہمارا اس جھگڑے سے کسی ایشیا ملک کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ چین بھی دور بیٹھا ہے، امریکہ ویسے بھی ادھر ہے، وہ نیٹو کے تھرو اور ہتھیار بھیج کے انڈائریکٹلی تو اس میں پارٹی ہے، لیکن جو لڑائی کا میدان ہے یہ یورپ ہے، اور کل اگر بڑھے گی تو یورپ جو ہے وہ بیٹل گراؤنڈ ہو جائے گا۔ اور جس طرح آپ نے کہا پہلے بھی اور ابھی بھی فرینچ پریزیڈنٹ جو ہے مثلا اس نے ابھی بھی کوشش کی، اب وہ الیکٹ ہو گیا ہے نا، پچھلے اتوار کو جو الیکشنز ہوئی ہیں تو اس کو پھر نیا ٹرم ملا ہے، لیکن یورپ والے امریکہ کے بہت زیر اثر ہیں، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی امریکہ کے ساتھ کے شامل ہو رہے ہیں بالکل۔ تو پہلے تو جرمنی جو تھی وہ بالکل نہیں چاہتا تھا کہ لڑائی ہو یا اس میں کوئی ملٹری یا ویپنز یا آرمامنٹس دے کے اس میں کوئی پارٹیسپیشن کرے، نہیں چاہتا تھا، لیکن اب وہ اتنا پریشر ہوا کہ وہ بھی اس میں ہو گیا ہے۔ اب یہ بھی تو دیکھیں نا، یہ پاکستان پہ جو ناراضگی کی بات ہوئی وہ بھی اس میں جو عام یہی ہے نا کہ آپ پرائم منسٹر جو تھے روس کیوں گئے، اور دوسرا نمبر دو، آپ اس کو اور مذمت آپ کریں۔ نیوٹرل کیوں ہے روس اور اس کی لڑائی میں، آپ ہماری سائڈ پہ کیوں نہیں بولتے؟ ناراضگی کی ایک وجہ یہ بھی تھی۔ اور اس پاکستان نے کہا کہ ہندوستان آپ کا الائی ہے، وہ جب وہ نہیں کر رہا ہے تو میں کیوں کروں، یہ بھی پاکستان نے کہا۔ عقل تو نہیں، وہ طاقت کے سامنے عقل نہیں چلی ہمارے ہاں۔ اب یہ ہندوستان نے اپنی آزادی کی پروٹیکشن کی ہے، ہمارے جو لیڈر صاحبان رہے ہیں وہ پاکستان کی ساورن انڈیپینڈنس کے لیے انہوں نے کوئی زیادہ مضبوطی نہیں دکھائی ہے۔ کتنی بار ان کی دوسروں کی لڑائی میں ہم حصے دار بن گئے ہیں بھائی، وہ افغان وار سب کے سامنے ہے نا۔ ابھی تک ہمارا معاشرہ جو ہے اور ہماری اکانومی جو ہے وہ انہی نقصانات کی وجہ سے ابھی بھی وہ ایک لحاظ سے بلیڈ کر رہی ہے، ابھی بھی نقصان اٹھا رہے ہیں جو 1980 کی لڑائی میں ہمیں آئے اور جو نئی یہاں چیزیں پیدا ہو گئی ہیں، اور اس کے بعد پھر وار اور ٹیرر کے ذریعے پھر نئے سرے سے ہم اس میں دوسری بار بھی شامل ہو گئے۔ تو وہ تو ہے، ہم یہ ہمارا
پاکستان کے لوگ جو ہیں عوام، ان کی حفاظت جو تھی، جو ذمہ داری ان کے لیڈرز پہ پڑتی ہے، وہ ذمہ داری کو تو پوری طور پر اگر کر پاتے تو پاکستان کے لوگوں کا یہ حال تو نہیں ہوتا نا. تو ہم نے، یہ تو صحیح ہے. اور آج کل یہ جو ہزاروں یا لاکھوں لوگ نکلتے ہیں عمران خان کے جلسے میں، وہ زیادہ تر عمران خان کے لیے نہیں ہے. میری نظر میں وہ ہے کہ پاکستان کے لیے، کہ بھائی اس ملک کو اگر آزاد ملک ہے تو اس کو آزاد ملک کی طرح چلنا چاہیے، آزاد پالیسی رکھیں. ہمارے لیڈرز صاحبان جو رہے ہیں وہ زیادہ تر پاکستان کی آزادی کو چھوٹی موٹے مفادات کی خاطر قربان کرتے رہے ہیں. یہ نہ ہو. لوگ جو نکل رہے ہیں میرے خیال میں وہ یہ کہ پاکستان کو آزاد ہوئے 75 برس ہو گئے ہیں، لیکن اس کی حقیقی آزادی ابھی بھی پاکستان کو نصیب نہیں ہوئی، اس لیے لاکھوں لوگ نکل رہے ہیں. خدا کرے وہ کامیاب ہوں. ناظرین، پروگرام اختتام پذیر ہوا. خدا حافظ.